آج ہماری مساجد کے حالات دیکھیں، دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری مساجد میں لوٹے ہماری مساجد سے غائب ہوتے ہیں، چپل ہماری مساجد سے غائب ہوتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے ہیں۔ مسلمان تو ایسا نہیں تھا نا، مسلمان تو وہ تھا جو دوسروں کی امانتوں کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے کسی سے، غیر مسلم مسلمانوں پر امانتیں رکھتے تھے، اور ان سے کہتے تھے یہ بتاؤ یہ مسلمان سے تیرا رشتہ کس چیز کا ہے؟ کیا تیرا رشتہ دار ہے، تیرا دوست ہے، کون ہے؟ تو اپنی امانتیں اپنی بیویوں کے پاس نہیں رکھتا، اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں رکھتا۔ وہ غیر مسلم کہتا تھا مجھے پتا ہے یہ رسول کا امتی ہے، یہ مصطفیٰ کریم کو ماننے والا ہے، یہ جان تو دے سکتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ شان تھی مسلمانوں کی، یہ مسلمانوں کی شان تھی۔ آج اگر مساجد کسی درگاہ کے آگے اگر ایک پیاؤ جو پانی کا نل ہوتا ہے لگا ہوتا ہے، اس کے پاس گلاس ہوتا ہے، تو گلاس بھی ایک زنجیر میں بندھا ہوتا ہے۔ انہیں پتا ہے نا یہ وہ قوم ہے کہ جو گلاس تک نہیں چھوڑتی، مسجد کی ٹوٹیاں تک نہیں چھوڑتی، مسجد کے بیٹرے تک نہیں چھوڑتی، اور دیکھنے میں آتا ہے دن بدن چوریاں ہوتی ہیں۔ کس چیز کی؟ چپل چوری ہو گئے، جوتے چوری ہو گئے۔ مسلمانوں کا تو یہ شعار نہیں تھا، مسلمانوں کا تو یہ شیوا نہیں تھا، حضور کا امتی کہلانے والوں۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اور ایمان لانے کو قرآن نے اس لیے کہا اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اس لیے کہا کیونکہ صرف رسمی مسلمان مت بنو، تم رسمی مسلمان ہو۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے بھی جس کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج تیری زبان سے بھی دوسرا کیا ہے؟ محفوظ نہیں ہے، تیرے ہاتھ سے بھی دوسرا محفوظ نہیں ہے، پھر بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا۔ غور کر، فکر کر، نظر کر اپنے حلیے پر، اپنی بناوٹ پر، اپنی سجاوٹ پر۔ کیا تیرا جو یہ تیری سجاوٹ ہے یہ کیا ایمان والوں کی سجاوٹ ہے؟ سجاوٹ ظاہری چیز کا نام نہیں ہے۔ سجاوٹ اگر تجھے کرنی ہے اپنے باطن کی کر، اپنے باطن کو بہتر کر لے، اور جب تیرا باطن بہتر ہو جائے گا زمانہ کہے گا جب یہ اتنا اچھا ہے تو اس کا دین کتنا اچھا ہوگا۔ آپ کو بتا دوں میں مسلمان کون تھے، یقین اور تاریخ پڑھیں گے تو وہ دلی کی جامع مسجد کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ ایک عیسائی جامع مسجد کو وزٹ کرنے آیا تھا، چھٹی کا دن تھا، وہ آیا جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ایک فقیر بیٹھا تھا، مانگنے والا بیٹھا تھا، اس نے بھیک مانگی۔ اس عیسائی نے اپنا پرس نکالا، بٹوا نکالا، اور پرس نکالنے کے بعد اس کو بھیک دی۔ اچانک اس کا بٹوا جو جیب میں رکھنا چاہتا تھا وہ جیب سے گر گیا۔ جب دیکھا وہ آگے بڑھ گیا، فقیر کی نظر پڑی تھی اس بٹوے پر، اس پرس پر جب نظر پڑی تھی تو اس نے بٹوے کو اٹھایا اور اس عیسائی کی طرف دیکھا، عیسائی نظر نہیں آیا، اس نے بٹوا کھولا بھی نہیں بلکہ اپنی بوری کے نیچے چٹائی کے نیچے رکھ لیا۔ اللہ اللہ، اب انتظار کرتا رہا کہ وہ آئے گا۔ اگلے ہفتے وہی عیسائی اپنی بیوی کے ساتھ جامع مسجد گھومنے آیا، اور جب جامع مسجد گھومنے آیا یہ وہی بھیکاری وہیں بیٹھا تھا، اس کا تو کام تھا مانگنا، اور مانگنا جب کام تھا نا تو یہ مانگ رہا تھا۔ اس بھیکاری نے اپنا پرس نکالا، پھر اسے بھیک دی، اس کی نظر پڑی تو کہا یہ تو پچھلے ہفتے والا ہے جس نے مجھے بھیک دی تھی۔ اس نے کہا کیا آپ پچھلے ہفتے آئے تھے؟ اس عیسائی نے کہا آیا تھا۔ کہا آپ نے مجھے بھیک دی تھی؟ کہاں دی ہوگی، آپ کا بٹوا گر گیا تھا۔ کہاں گر تو گیا تھا۔ کہا یہ تو آپ کا بٹوا نہیں ہے، یہ تو آپ کا پرس نہیں ہے۔ اس نے پرس کو دیکھا اور کہا یہ میرا پرس ہے۔ اس نے کہا لیجئے آپ کا اس نے اپنے پرس کو کھولا، جتنے پیسے تھے سارے پیسے موجود تھے۔ اس عیسائی نے کہا تھا اس میں اتنے پیسے تھے، اگر تو چاہتا تو اپنا گھر بنا لیتا، اگر تو چاہتا اپنے بچوں کو بزنس کرا دیتا، اگر تو چاہتا خود بھی کاروبار کر سکتا تھا، اس میں اتنے پیسے تھے تو اپنے بچوں کو اچھا پڑھا بھی سکتا تھا، لکھا بھی سکتا تھا۔ اللہ اکبر، تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو اس غیرت مند غریب فقیر مسلمان نے جو جواب دیا تھا آج امت کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا تھا
کہ اگر میں تیرے پیسوں سے مجھے پتا ہے میں اپنا مکان بھی بنا سکتا تھا, اپنا کاروبار بھی کر سکتا تھا, لیکن اگر قیامت کے دن ایک اعلان ہو جاتا کہ ایک عیسیٰ علیہ السلام تجھ کو لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور کہتے کہ یہ تمہارے امتی نے میرے امتی کے پیسے چرائے تھے, پرس چرایا تھا, تو میرے نبی کو مجھ پر شرمندگی آتی, میں فاقہ تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن میرے نبی کا سر جھکے, میرے نبی کا سر جھکے یہ امتی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ دیوانہ تھا, جب عیسائی نے دیکھا, حضور کی تعلیمات کو دیکھا, اس کے حال کو دیکھا, تو اس کی بیوی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے, اس کے بھی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے کہا تھا اے میرے پیارے, اے میرے درویش, اے میرے پیارے کرم فرما, جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کا کلمہ مجھ کو بھی پڑھوا دے. اللہ اللہ. اس نے کلمہ پڑھوایا, مسلمان کرایا. مسلمان کرانے کے بعد اس نے کہا تھا, اس فقیر سے کہا تھا, اس جو مسلمان ہوا عیسائی, اے درویش اب میں حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اس درویش کی آہ نکلی اور اس نے مدینے کی طرف لو لگا کر کہا تھا آقا یہاں تک لانا میرا کام ہے, جلوہ دکھانا آپ کا کام ہے. اللہ اللہ. آنکھیں نم ہوئی تھی, سارے پردے ہٹے تھے, گنبد خضرا کا دیدار ہوا تھا, گویا کہ وہ کہہ رہا ہوگا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو پیاروں مسلمان ایسے ہوتے تھے جن کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے. آج شک کی نظر سے آپ کو دیکھا جا رہا ہے, آج آپ کو غیر بہت شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, نیچی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. تمہارا وقار نہیں, تمہارا عزت نہیں, تمہارا تقدس باقی نہیں رہا. آخر وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ ہے تم اپنے گریبانوں میں جھانکو, تم نے تعلیمات مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے, تم نے حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے, تم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے, قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اپنانا چھوڑ دیا ہے. اللہ اللہ. اگر آپ قرآن اور حضور کی تعلیمات کو اپنائیں گے وہ دن دور نہیں کہ عزت تمہاری ہوگی, تقدس تمہارا ہوگا, لوگ تمہارے چرچے کریں گے, تمہارے دین کے چرچے کریں گے.